زیارت کے لیے، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کیا اللہ آپ حضرات کو بلا رہا ہے؟ ہم اپنے گھر کو اسی آدمی کو دعوت دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنے گھر کی زیارت سے مشرف کرتا ہے، مالا مال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا وفد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جماعت کی نصرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجیوں کا حج اگر صحیح ہو جائے تو ساری دنیا میں دین پھیل جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ حاجیوں میں اگر 4 صفات حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے ان کے اندر 4 صفات پیدا ہو جائے، ایک یہ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ، دوسرا یہ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا مجاہدہ، تیسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، چوتھا یہ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ یہ 4 صفات اگر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ وہاں رہ کر جتنی بھی دعائیں کریں گے ان ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، تیسرا یہ کہ حاجی جن کے حق میں دعا کرے، عمرہ کرنے والا جن کے حق میں دعا کرے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، چوتھا یہ کہ اللہ حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو غنا یعنی مالداری عطا کرتا ہے، اور پانچواں یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ نے رکھا ہے۔ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے اللہ والے بزرگان دین، اللہ کے قریب، اللہ کے دوست ہوتے ہوئے بھی بیت اللہ تک جانے کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے، بہت مانگتے تھے اللہ سے، اے اللہ تو تیرے گھر کی زیارت نصیب کر دے۔ ابراہیم ابن ادہم آپ نے سنا ہوگا، بادشاہ تھے، بہت زمانے تک حج کی طاقت پیدا نہیں ہوئی، بادشاہ تھے، لیکن جب دنیا اور حقیقت کو معلوم کر لینے کے بعد بادشاہ کو لات مار دی اور اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے۔ جب انہوں نے حج کا ارادہ کیا، اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کیا، لکھا ہے کہ بلخ میں رہنے والے ہزاروں کلومیٹر دور، بلخ سے مکہ ہزاروں کلومیٹر دور پہنچنے کے لیے پیدل سفر شروع کیے، اور پیدل سفر بھی اس طرح سے کہ ایک قدم چلتے 2 رکعت نماز پڑھتے، ایک قدم چلتے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ 2.5 سال لگ گئے بلخ سے مکہ پہنچنے میں۔ کتنے سال بھائی؟ اللہ اکبر، 2.5 سال، پورے 2.5 سال لگے ہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ان کے اساتذہ کے دور میں مکہ کو پہنچنا اتنا مشقت کا کام تھا، دور کا کام، سفر اتنا مشکل کہ 2 مہینے پہلے
نکلنا ایسی کہ روم سے مکہ پہنچے کہاں بولو آپ کو ہے نا ایسی نہیں ہے. کتنا آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے کر دیا. السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں اور قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اے اللہ یہ بزرگ حضرات اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی عمرے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے ارکان کو قبول فرما. اے اللہ یہاں سے لے کر اے اللہ تیرے گھر کی زیارت تک اے اللہ سفر کی تمام صعوبتوں کو اے اللہ آسان فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ایئرپورٹ میں بھی ان کی مدد فرما. اے اللہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے بھی ان کی مدد فرما. ارکان کو سمجھ کر اے اللہ ادا کرنا ان کے لیے آسان فرما. ان کے ارکان کو قبول فرما کر اے اللہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور عزت نصیب فرما. اے اللہ ان کے پل پل کو اے اللہ قبول فرما. اے اللہ مدینے کی حاضری کو بھی قبول فرما. روضہ اقدس پر پہنچ کر سلام عرض کرنا ان کے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارے لیے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر فرما. اے اللہ مقدر فرما. اے اللہ ہمارے اللہ بھائیوں کے سفر کو قبول فرما. اے اللہ لے جانے والے سلیم بھائی کی بھی اے اللہ مدد فرما. اے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ساتھیوں کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ سہولتیں اے اللہ ان کے لیے مہیا کرنا آسان فرما. اے اللہ ساتھیوں کو اے اللہ کے اندر اتحاد و اتفاق نصیب فرما، آپسی محبت نصیب فرما. اے اللہ آپسی سلوک نصیب فرما. اے اللہ ان کے ساتھ اے اللہ ان کے مستورات ہو تو ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ مکے اور مدینے کی حاضری کو قبول فرما. جہاں جہاں اے اللہ یہ دعائیں کریں ساری دعاؤں کو قبول فرما. مالک ساری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ یہاں جتنے حضرات ہیں اے اللہ ان کو بھی اے اللہ بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ اس کے لیے سہولتیں نصیب فرما. اے اللہ آسانیاں نصیب فرما. اے اللہ بہت سے لوگ پہلی مرتبہ اے اللہ تیرے گھر کے لیے زیارت کے لیے آ رہے ہیں. مالک ان کو خاص طور پر ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی رہبری اور اے اللہ رہنمائی نصیب فرما. اے اللہ تیری رہبری اور رہنمائی نصیب فرما. اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما. اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کی حسد سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے گھر تک آنا، ارکان کو پورا کرنا اور پھر اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ اے اللہ ان کا واپس آنا آسان فرما. اے اللہ ان کی غیر حاضری میں ان کے گھر و بار کی، ان کی بچوں کی کاروبار کی حفاظت فرما. اے اللہ کاروبار کی حفاظت فرما. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا اس میں ہم سب کو حصہ نصیب فرما. جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.